بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند آسان اسلامیات سبق نمبر 5 تبلیغ۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ اس کے سلسلے میں تفسیر کے ساتھ اس سبق کے اندر تذکرہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اصل دیکھیے لفظی معنی اس کے پھیلانے کی، تبلیغ کے معنی پھیلانا، کس چیز کو پھیلانا۔ یہ دیکھیں 1193 ہجری میں دہلی کے ایک معزز گھرانے میں ایک بہت ہی ذہین و فطین بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، کیا نام تھا؟ اسماعیل۔ اور یہ دہلی میں پیدا ہوئے، کب؟ 1193 میں۔ اس بچے نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن برزبان سنا دیا، یعنی زبانی سنا دیا، اور نہایت کم عمری میں بڑی بڑی کتابیں پڑھ ڈالیں اور بغیر استاد کی مدد کے پیچیدہ مسئلے اور مشکل سے مشکلیں بحثیں اس طرح بڑے بڑوں کو سمجھا دیں کہ لوگ منہ تکتے رہ گئے۔ یعنی بڑے بڑے مسائل کو کم وقتوں میں وہ حل کر کے اور بڑے بڑے لوگوں کو سمجھا دیتے تھے، لوگ منہ تکتے یعنی منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ آگے دیکھیے، وہ بچہ جب ذرا اور بڑا ہوا اور مسلمانوں کو طرح طرح کے رسم و رواج اور شرک و بدعت کی گمراہیوں میں مبتلا پایا تو اس کے دل میں تبلیغ کا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے اللہ کا نام لے کر اس کے خلاف آواز اٹھائی اور قرآن و حدیث کا صاف ستھرا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جو لوگ ان گمراہیوں میں مبتلا تھے، کن گمراہیوں میں؟ اور ان گمراہیوں کو راہ ہدایت سمجھ رہے تھے، وہ اس مرد حق آگاہ کے دشمن ہو گئے اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت گمراہی تھی، لوگ گمراہی کے اندر مبتلا تھے، جب اسے حق اور سچ کہتے تھے، بتاتے تھے، تو لوگ آپ کے جانی و مالی دشمن ہو گئے۔ مگر وہ اپنے دھن کا پکا نکلا اور تبلیغ حق کا فریضہ برابر ادا کرتا رہا۔ اس اللہ کے بندے نے اسی پر بس نہ کیا، بلکہ جب مسلمانوں پر جگہ جگہ ملازم کی داستان سنی اور لوگوں کو ظلم و ستم سے پریشان پایا، کیا پایا؟ ظلم و ستم سے پریشان پایا، تو اس نے ان مظالم کے خلاف نعرہ بہاد بلند کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا۔ اس نے اس نیک کام میں اپنی جان کی بازی لگا دی اور میدان جہاد ہی میں شہادت پائی۔ ٹھیک ہے، اسی وقت سے دنیا نے اس مرد مجاہد کو شاہ اسماعیل شہید کے نام سے یاد کیا۔ اللہ کی بے شمار رحمت ہو اس مرد مجاہد پر۔ ان دنوں کا ذکر ہے جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین میں مصروف تھے۔ ایک دن آپ کو راستے سے گزرتی ہوئی چند عورتیں نظر آئیں جو بڑی بے پردگی اور آوارگی کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں ہی جا رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان گھرانوں کی بدکار عورتیں ہیں جن میں نہ شرم و حیا ہے نہ اللہ کا ڈر۔ شاہ اسماعیل شہید اس خبر سے بڑا کیا ہوا، شاہ اسماعیل کو اس خبر سے بڑا کیا ہوا؟ افسوس ہوا۔ انہیں سمجھانے اور راہ راست پر لانے کے لیے دل بے چین ہو گیا۔ وہ عورتیں جس طرف جا رہی تھیں آپ بھی اسی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے روکا کہ آپ کہاں ان کی گلیوں میں جا رہے ہیں، مگر آپ نہ مانے۔ فرمایا اگر ہم انہیں سمجھانے سے باز رہے تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ چلیے آج اگر ہم نہیں سمجھاتے، نہیں منع کرتے، تو کل قیامت میں ہم خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو اسے سمجھانا اور بتانا یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ وہ عورتیں جب ایک کوٹھے پر چڑھ گئیں تو آپ بھی دروازے پر جا پہنچے اور زور سے آواز دی کہ فقیر دروازے پر کھڑا ہے اور اپنی صدا سنانا چاہتا ہے، یعنی اپنی آواز سنانا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ گھر کی بڑی بی نے یہ کہہ کر نوکر کے ہاتھ بھیک پہنچا دی کہ فقیر سے کہو جائے اس وقت صدا سننے کا موقع نہیں ہے۔
شاہ اسماعیل شہید بولے بیویوں سے جا کر کہو فقیر اپنی صدائے سنائے بغیر دروازے سے نہ ہٹے گا، یعنی بغیر اپنی بات کہے دروازے سے واپس نہیں جائے گا۔ جب ان سب نے فقیر کی یہ ضد دیکھی تو بولی اچھا سناؤ اپنی صدا۔ یہ موقع ملنا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید نے کچھ ایسے ڈھنگ سے اپنی صدا شروع کی اور اس مؤثر انداز میں، یعنی اثر پہنچانے کے انداز میں قیامت اور حساب و کتاب کا منظر پیش کیا کہ ان عورتوں پر نہایت ہی خوف طاری ہوا اور وہ زار و قطار رونے لگی، بہت زیادہ کیا کرنے لگی، رونے لگی۔ جب حضرت اسماعیل شہید نے اپنی صدا ختم کی تو ان عورتوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ کیا اب ایسی حرکت نہ کریں گی۔ آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بعد میں وہ عورتیں نہایت ہی عابدہ اور صالحہ ہو گئی۔ عابدہ یعنی عبادت کرنے والی، صالحہ یعنی نیک ہو۔ اب یہاں کیا ہے دیکھیے، الفاظ و معنی۔ تبلیغ اللہ کا حکم پہنچانا، ذہین عقل مند وہ شخص جس کا ذہن تیز ہو، فتین عقل مند، ذہین، برزمان حفظ، پیچیدہ مشکل، جذبات دل کا جوش، مرد حق آگاہ یعنی خبردار کرنے والی، فریضہ ادا کرنا، فرض پورا کرنا، ملازم واحد ہے مظلمہ۔ اسی طریقے سے ظلم ستم، راہ راست سیدھا راستہ، صراط مستقیم، مؤثر اثر کرنے والا، منظر نظارہ سیر کرنے کی جگہ، عابدہ عبادت کرنے والی، پرہیزگار عورت، صالحہ نیک عورت، پاک دامن۔ ٹھیک ہے، اسے خوب اچھی طریقے سے اس کی خواندگی کیجیے۔ اس سبق کی خواندگی کرنے کے بعد ایک صفحہ نقل، دوسرے صفحے کے اندر الفاظ و معنی کو نوٹ کر لیجیے۔ یہی آج کا آپ کا سبق۔